اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ میں سے کوئی اس چینل پر نیا ہے تو پلیز سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، کہ سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ آج میں آپ کے لیے ایک دلچسپ واقعہ لے کر آیا ہوں کہ ایک گھر میں عجیب و غریب ناگر رہتی تھی، جو کہ سونے کا انڈا روزانہ دیا کرتی، اور اس کا مالک جو اس گھر کا مالک تھا وہ بھی خوش تھا کہ اس کو روزانہ کے امور کے مطابق سونے کا انڈا مل رہا ہے، اور دولت آنے پہ بڑا خوش تھا۔ اس نے اپنے گھر والوں کو یہ تاکید کی ہوئی تھی کہ اس کے بارے میں کسی کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو گھر والے بھی چپ کر گئے اس کے کہنے پہ، کیونکہ وہ بھی دیکھ رہے تھے کہ سونا کا انڈا مل رہا ہے تو ہمیں کیا۔ ایک دن وہ ناگن اپنے بل سے نکلتی ہے اور ان کی ایک بکری کو ڈس لیتی ہے۔ بہت زیادہ زہر کی وجہ سے وہ بکری فوراً ہی مر جاتی ہے۔ تو گھر والے بڑے تیش میں آئے اور اس ناگن کو ڈھونڈنے لگے، اور تاکہ ہم اس کو مار سکیں۔ تو وہ شخص ان کے آگے آ گیا اور ان کو روک لیا کہ بکری تو خیر چند پیسوں کی تھی، لیکن ہمیں سونے کا انڈا جو مل رہا ہے تو ہم اور خرید لیں گے، اس سے کیا ہے، بکری کی قیمت کم ہے اور سونے کے انڈے کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ تو گھر والے بھی چپ کر گئے۔ خیر اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو کچھ عرصے کے بعد، کچھ ماہ کے بعد پھر وہ اپنے بل سے نکلی اور گدھے کو، ان کا جو پالتو گدھا تھا، اس کو ڈس لیا۔ تو اس وقت گھر والوں کو بڑا غصہ آیا، تو انہوں نے کہا اس کو مار دیں ورنہ یہ بہت زیادہ نقصان دے گی۔ تو پھر اس کے سامنے ہرس اور لالچ آ گئی اور دولت کا نشہ آ گیا، اور اس نے کہا خیر اس نے ہم میں سے کسی انسانوں کو نقصان تو نہیں پہنچایا، جانور تو خیر ہم اور بھی خرید لیں گے۔ تو اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا اور 2 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن اس ناگن نے کسی کو نہیں ڈسا۔ تو مالک یہ دیکھ کر خوش ہوا کہ اب اس نے ڈسنا چھوڑ دیا ہے اور ہمیں دولت بھی مل رہی ہے، تو ہمارا کام چل رہا ہے، تو خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ 2 سال کے بعد پھر وہ اپنے بل میں سے نکلتی ہے اور ان کے پاس ایک غلام تھا، اس کو ڈس لیا۔ اس نے غلام نے مالک کو بلایا، مالک کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ اس کا جسم پھٹ گیا زہر کی وجہ سے، کیونکہ بہت زیادہ زہریلی تھی۔ تو اس پر گھر والے بڑے غصے میں ہیں اور خود وہ پریشان ہو گیا کہ اب اس نے ہم میں سے کسی کو، یعنی کہ ہمارے غلام کو ڈس لیا ہے، تو اب یہ ہم میں سے کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ لیکن پھر اس نے اپنے آپ کو تسلی دی کہ خیر ہمیں یہ سونا کا انڈا مل رہا ہے تو اس سے ہم کوئی مسئلہ نہیں ہے، دولت تو آ رہی ہے۔ تو اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا اور کچھ عرصے کے بعد اس بندے کے بیٹے کو ناگن نکلتی ہے اپنے بل میں سے ڈس لیتی ہے۔ اس کا بیٹا طبیب کو بلایا گیا، لیکن وہ بھی نہ بچ سکا اور وہ بھی خالق حقیقی کو جا ملا اور موت اس کو فوت ہو گیا، اس کو بھی موت آ گئی اور وہ اس دنیا سے چل بسا۔ تو اب دونوں میاں بیوی کو بہت غصہ آیا اور وہ ناگن کو ڈھونڈنے لگے اور اس کی بل میں سے اس کو نکالنے کی کوشش کی، لیکن انہیں وہ وہاں نہ ملی۔ تو بہت زیادہ عرصہ گزر گیا، دونوں کو سونے کا انڈا نہ ملنے کی وجہ سے فاقے ہو گئے اور لالچ جاگا۔ تو پھر ان دونوں میاں بیوی نے مشورہ کیا کہ ہم اس ناگن کو دوبارہ بلاتے ہیں تاکہ ہمیں سونے کا انڈا مل سکے اور ہم پھر دولت مند بن جائیں۔ تو اسی طرح یہ سلسلہ شروع ہوا۔ انہوں نے ناگن کی بل کے پاس خوشبو لگائی اور اس کی صفائی کی اور دھونی دی، تو ناگن کو یہ واپس آنے کا پیغام تھا اور صلح کا پیغام تھا۔ گویا ناگن دوبارہ واپس آ جاتی ہے اور پھر وہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور وہ سونے کا انڈا دینا شروع کر دیتی ہے۔ دونوں میاں بیوی بڑے خوش تھے۔ تو ایک رات اس مالک کی بیوی کو ناگن رات کے وقت ڈس لیتی ہے، تو وہ پکارتی ہے، تو جب وہ آتا ہے تو اس وقت اس عورت کی جان نکل چکی ہوتی ہے۔ اس وقت اس مالک کو بڑا غصہ آتا ہے اور وہ ناگن کو تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کے بعد اس نے اپنے تمام رشتہ داروں کو بھی بتا دیا کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے کہ ایک ناگن تھی جو ہمیں ڈس رہی ہے۔ تو ان لوگوں نے اس کو کہا کہ آپ نے بہت گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ تو گویا پھر وہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو وہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے اور اس کی دل کے پاس گھات لگا کر بیٹھا تھا، اس کو مارنے کی کوشش کرنے کے لیے۔ جب وہ بیٹھا تو باہر دیکھا تو ایک ہیرے کا موتی
बाहर पड़ा हुआ है, तो फिर उसके अंदर लालच आ गई कि शायद इसकी तबीयत बदल गई है, अब इसकी जहर ख़त्म हो गई होगी, जिसकी वजह से पहले ये सोने का अंडा देती थी, अब ये हीरे के मोती देना शुरू कर दिया है, शायद इसमें इसकी तबीयत में तब्दीली आ गई है, इसका जहर ख़त्म हो गया। इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा। फिर उसके अंदर हिर्स और लालच पैदा हो गई और दौलत का नशा पैदा हो गया। उसने उसको छोड़ दिया और अपने आप पे काबू पा लिया कि इसको नहीं मारते, अब ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन वो नागिन बड़ी तेज थी। एक रात ये शख्स अपना तमाम सोना और हीरे के जो जेवरात थे सारे जमा करके एक बर्तन में अपने पास रख के रात को सो जाता है। तो रात को जब सोता है तो वो नागिन आती है और उसको भी डस लेती है। उसकी चीखों पुकार से बाहर से लोग जमा हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुझे कहा था कि इसको ख़त्म कर दो वरना ये तुझे नुकसान पहुंचा देगी, तो उसको घाटे का सौदा करोगे तो। उसके बाद उसने जो तमाम जेवरात थे उनको पेश कर दिए और शर्म के मारे उनके आगे कुछ बोल भी ना सका और उसकी मौत का वक्त करीब आ गया। और वो ये कहता रहा कि ये दौलत मेरे किसी काम के नहीं, मैंने इतना जमा किया लेकिन आज मैं इस दुनिया से खाली हाथ जा रहा हूँ और ये जहाँ मेरे लिए कुछ भी नहीं है, सब कुछ मैं यहीं छोड़ कर जा रहा हूँ। गोया इससे साबित होता है कि आज हम जितना भी माल जमा कर लें तो ये हमारा नहीं है, ये पीछे लोगों के लिए, हमारे रिश्तेदारों के काम आएगा, हमारे किसी काम का नहीं। हमारे काम आने हैं तो हमारे अमाल काम आने हैं। वो कब्र में हमारे अमाल के बारे में पूछा जाएगा और क़यामत के दिन भी अमाल के बारे में पूछा जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन।